وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کے مضامین کے خلاصے سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ مدنی سورت ہے، 73 اس کی آیات ہیں اور زمانہ نزول اس کا 5 ہجری کا آخر ہے، جبکہ غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد 1 سال بعد 6 ہجری میں سورۃ النور نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملا کے ہمیں معاشرتی اصلاحات کے احکامات سمجھ آتے ہیں۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر نہایت کڑا وقت تھا۔ قریش اور ان کی تمام حلیف قوتوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا اور پھر محاصرہ کیا۔ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ غداری کا مرتکب ہوا اور مسلمان اندرونی طور پر مدینہ کے اندر بھی خطرے میں گھر گئے، اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آیات کی طرف چلیے تو ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نہ دبنے اور ان کے آگے نہ جھکنے اور مشکل حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک میں اہم سماجی اصلاحات کی گئیں۔ پہلی یہ کہ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی۔ زہار عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ لڑائی جھگڑے کے دوران مرد یہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ بیوی ان پر ان کی ماں کی طرح حرام ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں ہوتا، اور منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ دراصل اسلام سلسلہ نسب کو بالکل صحیح اور درست رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ اور میں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم رکھنا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء سے جو پختہ عہد لیا گیا اس کا تذکرہ تھا کہ یہ خود بھی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائیں گے اور انہیں نافذ کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کے 21 تک میں جنگ احزاب کے موقع پر منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ جھوٹے بہانے بنا بنا کر جنگ سے رخصت لے رہے تھے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے کہ ان کے وعدے فریب ہیں۔ اس جنگ میں منافقین کی شرکت برائے نام تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ سے ملاقات پر ایمان لا کر یوم آخرت پر یقین کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ گو کہ یہ آیت اس وقت جنگ سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں اور اپنی سیرت کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنی واقفیت کو بڑھائیں۔ آیت نمبر 22 سے 25 تک میں مخلص صحابہ کا دوران جنگ کردار بتایا گیا کہ دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کا جذبہ اطاعت بڑھ گیا، ان کے عزم و حوصلہ میں کمی نہیں آئی، اور کچھ نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور کچھ منتظر ہیں۔ دراصل ایمان دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے، اور ایسے میں جو حکم کے آگے سر جھکا دے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 27 تک میں یہودی قبیلے بنو قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے کہ عہد شکنی کی سزا میں ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا،
اور اس سے پہلے آیت 25 میں کفار کی جنگ میں شکست کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف چلیے۔ آیت نمبر 28 میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طالب ہیں یا دنیا کی زینت کی، اور دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت تنگ دستی کا عالم تھا اور بعض اوقات ازواج مطہرات کے اخراجات کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج تھیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس آیت کو پڑھا اور پھر کہا کہ خود بھی سوچ لیں اور والدین سے مشورہ کر کے مجھے اس کا جواب دیں۔ لیکن حضرت عائشہ نے جو فوری جواب دیا وہ یہ تھا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہوں، اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا۔ اس کے بعد امہات المومنین کے بلند درجات کے ساتھ دوہری ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی غلطی پر دوہرا عذاب اور نیکی پر دوہرا اجر ملنے کی بشارت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو لیڈرشپ والا طبقہ ہے یا مؤثر طبقہ ہے، ان کی اچھائی اور برائی تنہا نہیں ہوتی، اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے احکامات پردہ شروع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ جب عورتوں کو گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دبی زبان میں بات نہ کریں، یعنی نامحرم مردوں سے ضرورتاً جب بات چیت کی جائے تو لہجہ اتنا نرم اور شیریں نہ ہو کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں پڑ جائے یا کسی غلط طرف چل پڑے، اور نامحرموں کے ساتھ احتیاط سے بات چیت کی جائے۔ اس کے بعد کی جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، وقرن فی بیوتکن، یعنی قرار سے اور وقار سے اپنے گھروں میں رہیں، اور اگر ضرورتاً گھر سے نکلنا پڑے تو سچ سنور کر نہ نکلیں۔ تبرج کا لفظ استعمال ہوا کہ اس طرح نہ نکلیں کہ ابھر کر اور کھل کر سامنے آئیں، کیونکہ یہ جاہلیت کا طور طریقہ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں اور اس کے مطابق اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس کو پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں آرائش کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ عورت کو نمائش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ مسلمین اور مسلمات ہیں، یعنی اطاعت کرنے والے ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صابر ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، پاک دامن ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی معاملے میں اللہ کا حکم آ جانے کے بعد وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ آیت نمبر 37 سے 40 تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب آپ کی سگی بہو نہیں تھیں کہ آپ پر حرام ہوتی۔ تو جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کرایا گیا۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے سگے والد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ 41 سے لے کر 48 تک میں ارشاد فرماتے ہیں مخلص صحابہ کو کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، صبح و شام اس کی بے عیبی کا اعتراف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں کہ وہ شاہد ہیں، گواہی دینے والے، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، داعی اللہ کی طرف پکارنے والے، اور سراج منیر روشن چراغ ہیں۔ اور دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے دبنے کی ضرورت نہیں اور اللہ ہی پر توکل کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جن عورتوں کی نکاح کے بعد طلاق ہو جائے اور خاوند کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔
آیت نمبر 50 سے لے کے 52 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس میں بہت سارے معاشرتی اور سماجی مسائل کا حل ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکامات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں حاضری کے آداب سکھائے گئے جو عام معاشرے کے لیے بھی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ بلا اجازت نہ آئیں، دعوت کے لیے بلایا جائے تو کھانا کھا کر منتشر ہو جائیں، دیر تک محفل جما کر نہ بیٹھیں کہ میزبان کے لیے مشکل کا باعث بن جائیں، اور ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 53 جس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ مردوں کو اگر کچھ مانگنا ہو تو وہ امہات المومنین سے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگا کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد امہات المومنین کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹک گئے، اور چونکہ وہ گھرانے رول ماڈل تھے اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے، اور یہ بتایا گیا کہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ طریقہ اہم ہے۔ پھر محرم افراد کی فہرست بھی دی گئی کہ جو آزادانہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں اور مردوں نامحرم جو ہیں ان کے اختلاط کو روکتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی درود اور سلام بھیجو، اور ہماری بہت ساری فکروں اور پریشانیوں کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنا ہے۔ آیت نمبر 59 میں حکم دیا گیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں سے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھروں کے اندر اپنے سینے اور سر ڈھانپ کے رہیں، اور یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو بڑی چادروں سے ڈھانپ لیں تاکہ ان کی زینت چھپ جائے۔ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اور کیا پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ آیت نمبر 60 سے لے کے 71 تک میں منافقین اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے کہ یہ دوزخ میں پچھتائیں گے کہ کاش سرداروں اور لیڈروں کی اطاعت کے بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ہر حال میں سچی بات کہیں اور خلافت الہی کی جو بھاری ذمہ داری انسان نے اٹھا لی ہے اس کا حق ادا کریں۔ اب ہم سورہ سبا کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، 54 اس کی آیات ہیں۔ اس کی پہلی 9 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور عقیدہ آخرت پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہی قابل تعریف ہے، آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ زمین میں جو کچھ داخل اور خارج ہوتا ہے اور آسمان سے جو چڑھتا اترتا ہے ان سب کا علم رکھتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں، ایک نمایاں کتاب میں درج ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن سراسر حق ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ یہ خود گمراہ ہیں۔ اللہ انہیں عذاب دے گا، اور اللہ وہ ہستی ہے جو زمین میں دھنسا سکتی ہے اور ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم جیسے جیسے صورتیں پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کی صفات اور اللہ کا تعارف ہمارے سامنے آتا جائے گا، اور جتنی آگہی بڑھے گی اتنا انشاءاللہ ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی تفصیل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ حمد اور تسبیح میں ہم آہنگی کا حکم دیا، ان کے لیے لوہا نرم کیا گیا، وہ زرہیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی ہدایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سپر پاور قسم کی حکومت تھی اس کا تذکرہ کہ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، 1 ماہ کے سفر کا راستہ صبح کو اور 1 ماہ کا شام کو طے ہوتا، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، ان کے تابع جنات کر دیے گئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اے آل داؤد علیہ السلام شکر کے طریقے پر عمل کرو، لیکن انسانوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے جنات لا علم رہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات عطا کی اور حکم دیا کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس قوم نے نافرمانی کی اور ناشکری سے کام لیا۔ اس قوم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دے اور ہماری آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اس کو کم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ سیلاب آیا اور ان کے باغات اجڑ گئے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہاں جھاڑ جھنکار اگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، اور تاریخ کے اس واقعے میں ہر صابر اور شاکر کے لیے سبق ہے۔ قوم سبا آخرت کی منکر تھی۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 28 تک میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دلائل توحید دیتے ہیں، اور اس کے بعد منصب رسالت کی وضاحت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی طرف ایک خوشخبری دینے والا اور ایک خبردار کر دینے والے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، لیکن اکثر لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 29 سے 42 تک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو متکبر قیادتیں ہیں وہ انکار آخرت کیوں کرتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ عام لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ روز قیامت لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یہ ہمارے امام اور لیڈر نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ انہیں جواب دیں گے اور کہیں گے کہ تم خود مجرم لوگ تھے۔ دونوں شرمسار ہوں گے اور ان دونوں کی گردنوں میں پھندا ہوگا۔ قوم کے خوشحال لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اپنی اولاد اور مال پر ناز کرتے ہیں، اور یہ خوش فہمی کہ انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ انہیں بتا دیں کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا چاہے دے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مال اور اولاد نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، اور ان جنات سے ڈر کر ان کی پناہ لیا کرتے تھے، اور انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 46 میں قرآن کی آیات کی تلاوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ محض انسان ہیں، رسول نہیں ہیں، اور آپ باپ دادا کے طریقہ عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو جھوٹ کہتے اور جادو کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے کہ جنون لاحق ہے۔ انہیں دعوت فکر دی گئی کہ وہ اکیلے یا مل کر غور و فکر کریں کہ کیا مجنون ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف خبردار کر دینے والے ہیں۔ اور آخری جو حصہ ہے 47 سے 54 تک میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجر کے طالب نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حق وحی کرتا ہے، حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وحی کی بنا پر ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ کافر لوگ روز قیامت گھبرائے ہوئے ہوں گے، بچ کر نہ جا سکیں گے، پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائے۔ دوزخیوں کا جرم یہ ہوگا کہ یہ رسالت کا انکار کرتے تھے، تمناؤں کے اسیر تھے، اور پچھلی قوموں کی طرح ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ خود بھی شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں توحید، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے متعلق اعتراضات کا جواب ملتا ہے، اور ناشکری کے رویے سے بچنے اور متکبر قیادت کی پیروی سے بچنے کی حکم ملتا ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، 45 اس کی آیات ہیں۔ اس کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ فاطر یعنی خالق ارض و سما ہے، صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں رحمت ہے۔ ابتدائی آیات میں فرشتوں کی ساخت اور ان کے بازوؤں کا ذکر ہے کہ ان کے 2 3 یا 4 بازو ہیں، اور حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازوؤں کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ انسانوں کو خبردار کیا گیا
کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں اور ابلیس کے دام میں نہ آئیں۔ ابلیس انسانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن بنا لینا چاہیے۔ ابلیس اور اس کی پارٹی انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلیں جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں، اللہ ان کی کارستانیوں سے واقف ہے۔ آخرت کے دلائل دیے گئے اور شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام عزت صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید دلائل دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر پانی کے دو ذخیروں کی مثال ہے کہ وہ یکساں نہیں، میٹھا پانی پیاس بجھانے کے لیے اور سخت پانی کھاری اور تلخ ہے، لیکن دونوں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے اور پہننے کے لیے سامان زینت یعنی موتی۔ پھر کشتیاں سمندری رزق فراہم کرتی ہیں، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں نہ وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، اور اگر بالفرض سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ انسانوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہ اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، اور تزکیہ کرنا انسان کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دعوت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لیا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 28 تک میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیں پانی کی، درختوں کے پھلوں کی، مختلف رنگ کے پہاڑوں کی، رنگ برنگے جانوروں، مویشیوں، اور ان پر غور و فکر کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اس کے اختیارات کا اور اس کے احکامات کا۔ آیت نمبر 29-30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے نیک اعمال جیسے نماز اور کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرنا ایسی تجارت ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ تجارت اپنے قدردان رب کے ساتھ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تجارت کو نفع کے ساتھ لوٹائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے جو وارث ہیں ان کے 3 مختلف قسم کے رویے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن عملاً اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی گناہگار مومن ہیں، باغی نہیں ہیں لیکن گناہگار ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو درمیانے لوگ ہیں جو اس کی وراثت کا حق ادا کرتے ہیں لیکن کبھی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے لوگ جو پیش رہتے ہیں قرآن اور سنت کی پیروی میں۔ دیکھیے دنیا میں بھی میرٹ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو زبردست عدل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ آخرت کے VIP ہیں، نیکیوں سے مالا مال، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک میڈیوکرز ہے یا درمیان کا درجہ ہے کہ ان کی کمائی تو ہے لیکن درمیانے درجے کی۔ اور تیسرا گروہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، گناہگار مومن ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح ہوتی ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ان سے ہلکا محاسبہ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ محشر کے طویل عرصے میں روک لیے جائیں گے، انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ پھر ذکر کیا گیا کہ دوزخ والے چیخو پکار کریں گے لیکن انہیں کہا جائے گا
کہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن تم نے توجہ نہ دی، اب مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع میں جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی پرزور تردید فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے فرار اختیار کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں اور دین کے خلاف سازشی کرنے والوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا اور فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، ورنہ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑتا تو زمین پر کسی مشرک کو جیتا نہ چھوڑتا۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، 83 اس کی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مروب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت طاری ہو جاتی ہے اور ہر اگلی آیت اس کی اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب تک وہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام تک پہنچتا ہے تو آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے اور اپنے تکبر کی وجہ سے نہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور اللہ انسان کے اگلے پچھلے سارے اعمال کا ریکارڈ کر رہا ہے۔ آگے جا کر آیت نمبر 13 سے ایک بستی کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں بیک وقت 2 رسول آئے لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ پھر تیسرا رسول بھیجا گیا۔ ان سب رسولوں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، رسول کیسے بن گئے، اور سب کو جھٹلا دیا۔ اور پھر ایک شخص کا اس میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھایا کہ رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں، لیکن قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں رسولوں کے ذکر کے ساتھ ایک داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کی صفات کیا ہیں، کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہے، مستعد ہے، باکردار ہے، دلیل کے ساتھ دعوت دینے والا ہے، نڈر ہے اور مخلص انسان ہے، اور وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ قوم کی خیرخواہی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میں کس اچھے انجام تک پہنچا، مگر قوم نہ مانی، انبیاء کا مذاق اڑاتی رہی اور قوم تباہ کر دی گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اور آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ توحید اور آخرت کے دلائل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں بے جان زمین سے غلہ نکلتا ہے، باغات اور چشموں کا نکلنا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہونا، دن اور رات کا آنا، سورج اور چاند کا صدیوں سے ایک ضابطے کا پابند ہونا اور کشتیوں کا چلنا ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، لیکن لوگ ہٹ دھرمی میں ان آیات سے سبق نہیں لیتے اور تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر روز آخر کا نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت اور آخرت کیسی ہوگی، کہ ایک دھماکہ ہوگا اور انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا، اور اس سے وصیت کرنے کی مہلت ملے گی اور نہ پلٹنے کی۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اہل جنت جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، VIP پروٹوکول ملے گا، اور شیطان کی بندگی کرنے والے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ اکڑیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ ان ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور پاؤں کس کس راستے پر چلے۔ دنیا میں ہم اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور شاید ہماری ساری جو محنت ہے وہ خلق کو سنوارنے کے بجائے خلق یعنی جسم کو سنوارنے کے لیے ہے، لیکن وہی جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر بتایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم ہماری مٹھی میں ہو، چاہیں تو تمہاری بینائی چھین لیں اور چاہیں تو مسخ کر دیں،
کیا کر سکتے ہو، لیکن انسان عقل حاصل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، شاعر ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ان کو فائدہ دیتی ہے جو زندہ ہیں، یعنی جو نصیحت قبول نہیں کرتے ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ پھر جانوروں سے دلائل دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی تخلیق جو ہے وہ دلیل ہے کہ ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اللہ کے مقابلے میں جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کے بارے ہی میں باتیں بناتا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ ان جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔